يكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم يا عليم علمني يا خبير أخبرني يا وهاب هب لي من أسرار الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. محترم جماعت، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ رب العزت نے انہیں پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے کا علم عطا فرمایا تھا. منطق الطیر یہ ان کا خاص علم تھا. اللہ نے انہیں ہوا پہ حکمرانی عطا فرمائی اور جنات اور انسان ان کے تابع بنائے. ایک مرتبہ انہوں نے ایک چڑے اور ایک چڑیا کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. ایک چڑیا سے کہہ رہا تھا تو میرے ساتھ شادی کر لے، میں سلیمان کا تخت تیرے لیے لے آؤں گا. تو شادی پہ تیار ہو جا، سلیمان علیہ السلام کا تخت تیرے مہر میں دے دوں گا. جب سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا تو ظاہر ہے ان کو جلال بھی آیا ہوگا کہ یہ چھوٹا سا چڑا چھوٹا سا کنکر نہیں اٹھا سکتا اور یہ میرے تخت کو اٹھانے کا دعویٰ کر رہا ہے. تو آپ نے دونوں کو بلایا، ادھر آؤ. دونوں جب قریب آئے تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چڑے سے فرمایا کہ تیری یہ مجال کہ تو کہے کہ میں سلیمان کا تخت تیرے لیے اٹھا کے لے آؤں گا، تیری تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تو چھوٹا سا کنکر اٹھا سکے. اس چڑے نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی عاجزی اور تواضع کے کندھے جھکائے اور وہ عرض کرنے لگا کہ اللہ کے نبی، یہ جو عشق کرنے والا ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ معذور ہوتا ہے اور معذوروں کو ملامت نہیں کیا جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی گفتگو پسند آئی. دیکھو، اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی یہ دونوں اشیاء کی حقیقت دیکھتے ہیں، چیز کے پیچھے چھپا ہوا راز پرکھتے ہیں. عام لوگ ایک چیز کے حسن میں مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اس حسن کے پیچھے اس چیز کو بنانے والے کے حسن میں مگن ہوتا ہے. ہم پھول کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت پھول ہے، لیکن اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی پھول کے پیچھے پھول کے بنانے والے کے حسن و جمال کو دیکھتا ہے کہ اتنا خوبصورت پھول بنانے والا کیسا حسین ہوگا. ہم پہاڑوں کی ہیبت سے ڈر جاتے ہیں کہ کیسے پرشکوہ اور پرہیبت پہاڑ ہے، لیکن اللہ کے دوست اللہ کی ہیبت سے گھبراتے ہیں کہ اس پہاڑ کو ایسی ہیبت بخشنے والا خود کیسی ہیبت اور جلال والا ہوگا. اللہ کا دوست ہمیشہ اشیاء کی حقائق کی طرف دیکھتا ہے. اب یہ واقعہ ظاہر میں آپ اس واقعے کو دیکھیں گے تو شاید لوگ اس سے ہنسنے ہنسانے کا مطلب لے لیں، لیکن دیکھو اللہ کا نبی کدھر جائے گا، اللہ کے نبی کی نظر کہاں پہنچے گی. آپ نے چڑے سے کہا کہ تو دعویٰ کر رہا ہے کہ سلیمان کا تخت اٹھا کے لے آؤں گا، حالانکہ تو چھوٹا سا کنکر نہیں اٹھا سکتا. چڑے نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، معذوروں کو ملامت نہیں کیا جاتا، میں عشق میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور عاشق معذور ہوتے ہیں. اب چڑیا سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اتنی منت سماجت کر رہا ہے تو اس کی بات مان لے، تو اس سے شادی کر لے. اس چڑیا نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ اپنے وعدے میں جھوٹا ہے، کئی چڑیوں سے یہی بات کر چکا ہے کہ سلیمان کا تخت اٹھا کے لے آؤں گا. یہ اپنی بات میں اور اپنے دعوے میں جھوٹا ہے.
سلیمان علیہ السلام رو پڑے. 3 دن مسلسل اللہ کا نبی روتا رہا، اور جب بھی یہ واقعہ انہیں یاد آتا تو وہ پکار اٹھتے کہ میرے رب کہیں میں بھی اپنے دعوے میں جھوٹا نہ رہوں. ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کے باوجود دنیا کی چڑیوں کی محبت میں مگن ہیں. یہ دولت، یہ جائیداد، یہ دکانیں، یہ فصلیں، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ سب چڑیاں ہیں اور ہم ان کی محبت میں محو اور مگن ہیں. اگر ہم اپنے ایمان کی حقیقت پہ غور کریں تو ہمیں بھی رونا آئے گا کہ کہیں ہم بھی اپنے دعوے میں جھوٹے تو نہیں. ایمان کا دعویٰ، ہر دعویٰ آزمائش چاہتا ہے، ہر دعویٰ کرنے والے کو آزمایا جاتا ہے. تو اشیاء کی حقیقتوں کو پرکھنے کا اور دیکھنے کا یہ جو فن ہے، جو یہ علم ہے، یہ اللہ کے دوستوں کو اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی، انہوں نے ایک طوطا پالا. اس طوطے کو انہوں نے سکھلایا اللہ اللہ اللہ. اب وہ بیٹھ کے پڑھتا تھا اللہ اللہ اللہ. ایک دن کہیں پنجرے سے اسے باہر نکالا اور دروازہ بند کرنا بھول گئے. بلی آئی اور بلی نے جھپٹ کے اس طوطے کو اپنے پنجے میں پکڑا. جب اس طوطے نے موت کو اپنے سر پہ منڈلاتے دیکھا تو اس کی زبان سے نکلا ٹیں ٹیں ٹیں. اللہ کا نام اس کی زبان سے نکلنے کی بجائے اس کی زبان پہ وہی آیا جو اس کے قلب کے اندر تھا. عزیزان گرامی، ایک چیز ہماری زبانوں پہ ہوتی ہے اور ایک چیز ہمارے قلب میں ہوتی ہے. جب موت اپنے پر پھیلاتی ہے تو زبان پہ وہی چیز آتی ہے جو آپ کے قلب میں ہوگی. حقیقت جو آپ کے قلب میں داخل ہے، آپ کے دل میں داخل ہے، وہی حقیقت آپ کی زبان پہ آئے گی. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کا ولی ہمیشہ واقعات اور اشیاء کے حقائق کی طرف لپکتا ہے. وہ واقعے کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ پوشیدہ معاملہ کیا ہے. بزرگ نے جب دیکھا کہ بلی طوطے کو لے اڑی اور طوطے کی زبان پہ اس وقت وہی تھا جو اس کے دل میں تھا، وہ اس کی ذاتی زبان تھی، وہ ٹیں ٹیں کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا. تو آپ رو پڑے، روتے رہے مسلسل. اب طلباء، مرید، شاگرد، متعلقین آ رہے، دلاسا دے رہے کہ حضرت یہ کون سی کوئی اتنی بڑی چیز تھی، ہم اس سے قیمتی طوطا آپ کے لیے لے آئیں گے. وہ اتنا قیمتی ہوگا، وہ باتیں بھی کرے گا، وہ کلام بھی کرے گا، جو آپ اس کو سکھلائیں گے وہ اسے سیکھتا چلا جائے گا. ہم آپ کے لیے دوسرا طوطا لے آئیں گے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، او اللہ کے بندو، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ طوطا چلا گیا، رو اس لیے رہا ہوں کہ اسے میں نے سکھایا تھا اللہ اللہ اللہ. لیکن جب موت آئی تو اس کی زبان پہ وہی آیا جو اس کے دل کے اندر تھا، اور مجھے خوف آیا کہ کہیں یہ اللہ اللہ میرا صرف زبانی نہ ہو، کہیں میرے اوپر بھی موت آئے اور میرے دل کے اندر کوئی اور حقیقت چھپی بیٹھی ہو اور وہی حقیقت بوقت موت میری زبان پہ آ جائے. عزیزان گرامی، خوف کا عالم ہے. کوئی اپنے ایمان پہ مطمئن نہ ہو، کوئی اپنے حال پہ مطمئن نہ ہو، کوئی معرفت کے نقاط پہ مطمئن نہ ہو، کوئی عشق کی کیفیات پہ مطمئن نہ ہو. ہر وقت اللہ سے فضل طلب کرتے رہو. پچھلے دنوں ایک طالب مولا، انہوں نے مجھے ایک میسج کیا، تیرے پیار میں ہر وقت آہیں بھرتا ہوں.
تیرے پیار میں موت کا انتظار کرتا ہوں. اس طرح کا کچھ شعر تھا کہ اللہ میں ہر وقت آہیں بھرتا ہوں اور میں تو تیری ملاقات کے انتظار میں موت کا انتظار کرتا ہوں کہ کب موت آئے گی اور تیری ملاقات ہوگی. میں نے اسے جواب دینا چاہا لیکن نہیں دیا، اس وجہ سے کہ کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب چھوٹی سی ہوا چلتی ہے، جب آزمائش کے طوفان آتے ہیں، جب تھوڑی سی تنگ دستی آتی ہے، جب تھوڑی سی بے روزگاری ہوتی ہے، تو اس وقت ہم منہ کے بل گر جاتے ہیں. میرے عزیزو، دعویٰ نہ کرنا. جس نے دعویٰ کیا وہ آزمایا گیا، اور جو آزمایا گیا اکثریت ایسے میں نے دیکھے وہ منہ کے بل گر پڑے. اللہ سے فضل مانگو، اللہ سے رحم مانگو، اللہ سے اس کا ستر مانگو، پردہ مانگو، اللہ سے اس کی کرم نوازی مانگو. اسے بیٹھ کے کہو کہ میرے مالک میں حلوے کا فقیر ہوں، مجھے آزمائش میں مت ڈالنا. وہ لیلا ایک مجنوں کے لیے دودھ بھیجا کرتی تھی. ادھر سے درخت کے نیچے وہ بیٹھا رہتا تھا، تو وہ کنیز سے اپنی نوکرانی سے کہتی یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ اور اسے پلا دو. وہ جب آتی اور اسے دودھ دیتی، وہ پی کے تو الحمدللہ پھر لیٹ جاتا واپس. پھر 12 سے 12 روزانہ دودھ آ رہا، مجنوں صاحب دودھ پی رہے، ادھر ہی پڑے ہیں. تو لیلا نے ایک دن نوکرانی سے پوچھا کہ مجنوں نے میرے لیے کوئی پیغام دیا؟ نوکرانی نے کہا نہیں جی، بس وہ تو دودھ پی کے مونچھوں پہ ہاتھ پھیر کے الحمدللہ پڑھ کے لیٹ جاتا ہے واپس. لیلا نے کہا اچھا ایسا کرنا، آج جب جاؤ اسے کہنا کہ لیلا نے تمہارے لیے پیغام دیا ہے. لیلا کہتی ہے کہ اس برتن میں اپنا خون دے دو، تمہارے خون کی ضرورت ہے. اب جب اس کے پاس دودھ لے کے گئی، انہیں دودھ پیا. اب نوکرانی کھڑی ہے، اس نے کہا جی کوئی خدمت؟ اس نے کہا ہاں لیلا نے پیغام دیا ہے. اس نے کہا حکم حکم. تو نوکرانی نے کہا کہ لیلا کہتی ہے کہ اس برتن میں تمہارا خون چاہیے. اس نے کہا بی بی خون دینے والا پہاڑ کی اس طرف بیٹھا ہے، میں تو دودھ کا مجنوں ہوں یہاں بیٹھا ہوں. تو ہم دودھ کے مجنوں ہیں. کوئی یہ دعویٰ عشق اور معرفت کے دعوے اور بڑی بڑی باتیں، یہ کلام اپنے آپ کو عاجز بنا کے اللہ کے ہاں پیش کرو. یہ بچہ جب اس پہ تھوڑا سا تنگ دستی آتی ہے، یہ مجھے فون کر جی تنگ دستی آ گئی، ادھر دعویٰ تمہارا کیا ہے؟ تیری ملاقات کے انتظار میں موت کا انتظار کر رہا. تھوڑا سا گھر میں جھگڑا بنتا ہے، یہ فوراً مجھے فون کرتا ہے کہ جی گھر میں سب خلاف ہو گئے. تو اب جس نے دعویٰ کیا، میں نے عرض کیا نا، جس نے دعویٰ کیا وہ ضرور آزمایا جائے گا. اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کرو بارگاہ اقدس میں، اپنے آپ کو کمزور بنا کے پیش کرو، اپنے آپ کو فقیر بنا کے پیش کرو. جتنا تم حوادث کے مقابلے میں ڈٹنے کی کوشش کرو گے، اتنا تمہارے اوپر طوفانوں کی الغار ہو جائے گی. اور یاد رکھو، جو درخت طوفانوں کے آتے ہوئے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، وہ جڑ سے اکھڑ کے پڑا ہوتا ہے زمین پہ. آپ نے زمین پہ لیٹ جانے والے درختوں کو کبھی اکھڑا ہوا نہیں دیکھا ہوگا طوفانوں کے مقابلے میں، لیکن جو درخت مضبوطی سے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ درخت زمین پہ پڑا ہوتا ہے. اپنے آپ کو زمین کے ساتھ زمین کر لیا کر. جب طوفان آئیں، جب حوادث آئیں، تو سجدے میں گر جا، اللہ طوفانوں سے تیری حفاظت فرمائے گا، اللہ حوادث سے تیری حفاظت فرمائے گا. تو عزیزان گرامی، ایک وقت مقرر کریں اپنے گھروں کے اندر،
اپنے کمروں میں ایک الگ کمرہ چنیں، اور اگر الگ کمرہ نہیں ہے تو اپنے کمرے کے اندر چھوٹی سی جگہ جہاں ایک جائے نماز پڑھی ہو، ایک تسبیح ہو، تھوڑا سا خوشبو کا سامان ہو، اور ایک وقت وہاں بالکل تنہا بیٹھو، مخلوق سے رابطے کاٹ دو، خالق سے رابطے جوڑ دو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لو، اس کے ساتھ تنہائی اختیار کر لو، بیٹھو تھوڑا اللہ کا ذکر کرو، اور پھر مناجات میں وقت لگاؤ، رونا شروع کر دو، اسے بتاؤ کہ میں کمزور ہوں، اسے بتاؤ میں عاجز ہوں۔ اسے فریاد کرنے والے پسند ہیں، وہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ تکبر کے رستوں پہ چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنی قوتوں پہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو عاجز بنا کے پیش کرو کہ میرے مالک میں تنہا ہوں، کمزور ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، اللہ میرے پچھلے گناہ بخش دے، اور آنے والے جو خوف مجھے دکھلائی دیتے ہیں اللہ ان خوفوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور آنے والے دن کا خوف یہ انسان کی نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ آنے والے دن کے خوف کی وجہ سے خودکشی کرتے ہیں۔ جب آپ جدید لٹریچر اٹھا کے دیکھتے ہیں میڈیکل سائنس کا، تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آنے والے کل کا خوف انسان کو خودکشی پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ٹینشن، انزائٹی، یہ ڈپریشن، یہ آنے والے کل کا خوف، اور شاید یہ خوف تمہاری زندگی میں آئے بھی نہ۔ کل کیا کھاؤں گا، ملازمت ملے گی نہیں ملے گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ سارے خوف یہ مٹی کے بت ہیں جو ہم نے اپنے سامنے کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو ہمیں ڈراتے ہیں، اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ مومن ڈر گیا، حالانکہ شاید تمہاری زندگی میں یہ کل کا دن نہ آئے، اور شاید یہ آنے والا جو حادثہ ہے تم سوچ رہے ہو کل یہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کل دنیا ہی تمام ہو جائے، تو کیوں خوف زدہ ہوتے ہو؟ لیکن شیطان بار بار خوف دلاتا ہے۔ تو اس کی جب ہم نے تحقیقات کی کہ اس چیز سے کیسے نکلا جائے، تو دیکھیں انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جب ایک برتر ذات کے سامنے روتا ہے تو اسے ایک یقین بن جاتا ہے کہ یہ جو اسے اگر یہ علم ہو کہ سامنے والا جو اس سے برتر ذات والا ہے، برتر قوت والا ہے، یہ میرا کام کر سکتا ہے، اور یہ اس کے سامنے روئے کہ میری یہ ضرورت پوری کرو، تو اس کے دل میں یقین پہ، یہ انسانی نفسیات ہے، اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا کام ہو جائے گا۔ اور جب یہ یقین، سارا کھیل یقین کا ہے، جب یقین پیدا ہو جاتا ہے خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب برتر ذات جو پوری کائنات میں سب سے برتر ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، جب یہ اس کریم رب کے سامنے روتا ہے تو اس کا یقین پختہ ہو جاتا ہے میرا کام بن جائے گا۔ اور میں نے عرض کیا سارا کھیل یقین کا ہے، کام پھر بن جاتے ہیں۔ آپ ایک دن رونے کی پریکٹس کر کے دیکھیں، ایک چیز، ایک پریشانی ہے، اس کو لے کے آپ اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیں، الگ بیٹھ کے، الگ تنہائیوں میں بیٹھ کے رونے کی پریکٹس کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کی زندگی، یہ رونا نور کا باعث ہے۔ حضور نے فرمایا ہنسنا ظلمت کا باعث ہے اور رونا نور کا باعث ہے۔ جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ نور بڑھتے بڑھتے انسان کے جسم کا احاطہ کر لیتا ہے، اور جب یہ انسان کے جسم کا احاطہ کرتا ہے پھر اس کے ارد گرد نورانیت پھیلتی ہے۔ آج کی جدید جو میڈیکل اس کی مائنڈ سائنسز والے اس کو، میرے کچھ روحانی فرزند چونکہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو میں ان کی زبان میں تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج مائنڈ سائنسز والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اورا، کہ آپ کا اورا جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔
ادھر میرے محبوب نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ جب تم رو گے تو نور کا باعث ہے، تمہارے ارد گرد تمہارے جسم کو نور گھیر لے گا اور وہ نور تمہارے لیے آسانیوں کا باعث بن جائے گا۔ اورا کیا ہے؟ انسان کی جسم کے گرد وہ نور ہے، وہ نور کی لہر ہے جو کبھی گناہوں سے کمزور ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے اوپر مصائب اور آلام آتے ہیں، اور جب یہ توبہ کرتا ہے، ذکر فکر کرتا ہے، وہ نور کی لہر مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کے حادثات اور مصائب یہ دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ روحانیت کا ایک الگ موضوع ہے، اس میں جدید سائنس کو پڑھنے والے لوگ بھی اپنی تگ و دو کر رہے، کوشش کر رہے، وہ اپنے انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں، وہی الفاظ ہیں، اپنے جامے پہنا دیے، اپنا لباس پہنا دیا، چیزیں وہی ہیں، نور تھا انہوں نے اورا نام رکھ دیا۔ کلونجی کو بند کرتے ہیں کیپسول میں، اوپر اپنا نام لکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، امریکہ نے بڑی ترقی کر لی، خاک ترقی کی۔ جس کو اللہ کی ذات کا علم نہ ہوا اس نے کیا ترقی کی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے جو ہمیں قصص اور یہ واقعات سنوائے، یہ عبرت کے لیے ہیں۔ ان واقعات کے پیچھے چھپے راز، انہیں ڈھونڈو، انہیں تلاش کرو، ایک دن آئے گا آپ کو حقائق کا علم حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب حقائق کا علم حاصل ہونا شروع ہو جائے تو آپ کے اندر تواضع اور عاجزی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ اکڑ جو انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ میں جو اس کے اندر ہوتی ہے، یہ جو اپنے علم کا غرہ اس کے اندر ہوتا ہے، یہ مٹنا شروع ہو جائے گا۔ پھر تمہیں علم ہوگا کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو سامنے کی حقیقت کو سمجھ نہیں پایا، میں تو کہانی سنی، قصہ سنا، میں نے تو کلام پاک کی آیتیں سنی، میں نے تو حدیث سنی، سامنے کی حقیقت کو سمجھ نہ پایا، اس کے اندر داخل ہی نہ ہو پایا، مجھے کہا کیا جا رہا تھا مجھے سمجھ ہی نہ آئی۔ اور سمجھ کے اس بخار میں ہم اکثر لوگ مبتلا ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پورا علم حاصل ہے، لیکن کہیں آ کے جب اس کو ٹھوکر لگتی ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ ابھی میں بہت کمزور ہوں۔ تو اگر علم حاصل کرنا ہے، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب و حب لی من اسرار الدنیا والآخرہ، اس ورد کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اللہ آپ کو علم تعبیر عطا فرما دے گا، اللہ آپ کو علم الضمائر عطا فرما دے گا، اللہ آپ کو دوسرے جو علوم ہیں، علم نائلہ ہے اور علم الحروف ہیں اور علم القرآن ہے، علم الحدیث ہے، علوم کی بہار اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن مانگنے کے لیے آپ کو اللہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا، اور وہ دروازہ یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب و حب لی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے عزت و عظمت والے رب، اے وہ ذات جس کے دروازے پہ پوری کائنات دست سوال دراز کرتی ہے، اے وہ تو موجود تھا جب کچھ بھی نہ تھا، اے وہ تو موجود رہے گا جب کچھ بھی نہ ہوگا، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو ہی سب کچھ ہے، باقی سب فنا ہے۔ میرے مالک تیری ذات کو بقا، باقی تمام مخلوق کو فنا۔ اے میرے کریم رب، تیرے دروازے پہ فقیر آئے ہیں، تیرے دروازے کے بھکاری آئے ہیں، تیرے دروازے کے منگتے آئے ہیں۔ اے اللہ، گھٹنوں کے بل چل کے تیرے دروازے پہ حاضر ہوئے ہیں۔
اللہ ٹھوکریں کھا کھا کے، اللہ مخلوق کے دروازوں پہ ٹھوکریں کھا کھا کے تیرے دروازے پہ آئے ہیں۔ اللہ ہم نے چاروں طرف دیکھا، کوئی بھی مدد کے لیے نہ بڑھا۔ اللہ ہم نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، کسی سے بھی امید وابستہ نہ ہو سکی۔ اللہ آخر کار تیرے دروازے پہ حاضر ہوئے۔ اے بڑے دروازے کے مالک، ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطائیں بخش دے، ہماری لغزشیں بخش دے۔ اللہ میرے مالک، ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے لوگ تیرے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اللہ ہم خوف زدہ لوگ تیرے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اللہ بے سہارا ہیں، بے یار و مددگار ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، فقیر ہیں، تیرے دروازے کے بھکاری ہیں۔ اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما دے۔ اللہ ہم صلح کے لیے آئے ہیں، اللہ ہم سے صلح کر لے۔ اللہ صلح کے لیے بڑے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں جھٹکا جاتا۔ اللہ میری اس دنیا میں دستور ہے، قاتل جب چل کے مقتول کے ورثاء کے دروازے پہ پہنچتا ہے، جب وہ صلح کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو میرے مالک لوگ قتل بھی معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جرگہ لے کے آیا تھا۔ میرے کریم رب، میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا، جب باغی غلام کریم آقا کے دروازے پر حاضر ہوتے تھے، منہ میں گھاس پکڑے، گلے میں غلامی کا پٹا ڈالے، منہ کالے کر کے جب دروازے پہ آتے تھے، کریم بادشاہوں کا دستور تھا، قابو پا لینے کے بعد معاف کر دیتے تھے، انعام و اکرام اور خلعت سے نوازتے تھے۔ اللہ میں نے چاروں طرف دیکھا، آپ سے بڑھ کر کریم کوئی نظر نہیں آیا۔ اللہ تو کریموں کا کریم ہے۔ اللہ تیرے دروازے پہ آئے ہیں، عالم تصور میں گلے میں تیری غلامی کا پٹا ڈالے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، منہ کالے کر کے تیرے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اللہ تیرا قابو ہے، تو چاہے تو ہمیں سزا دے، چاہے تو ہمیں بخش دے، لیکن اگر تو ہمیں بخش دے گا تو تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، فقیروں کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے کریم رب فقیروں پہ رحم فرما، فقیروں پہ رحم فرما، فقیروں پہ رحم فرما۔ میرے مالک گزرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ وہ گناہ ڈراتے ہیں، وہ گناہ ڈراتے ہیں۔ اللہ لٹکتی تلواریں ہمارے سروں کے اوپر سے ہٹوا دے۔ میرے مالک رسوائی سے ڈر لگتا ہے، میرے مالک دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ ایسا دور آ گیا کہ کوئی کسی بھی وقت ذلت و رسوائی کے گڑھے میں گر سکتا ہے۔ اللہ اگر تیری مدد نہ آئی تو میرے مالک ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ اپنی مدد بھیج دے، ہماری حفاظت فرما۔ اللہ آنے والے کل کا خوف ختم فرما دے، آنے والے کل کا خوف ختم فرما دے۔ اللہ کریم رب ہمیں تائبین میں سے کر دے، ہمیں مطہرین میں سے کر دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ستائے گا۔ اللہ تیرے دروازے پہ ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں، اللہ تو ہم پہ اپنا فضل فرما، ہم پہ اپنا کرم فرما۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ او میرے کریم مالک، ہم قومیت عصبیت میں بٹ گئے۔ اللہ ہم نے اپنی قومیت کی آوازیں بلند کر لیں۔ میرے کریم مالک ہم پہ اپنا رحم فرما۔ اللہ ہم گروہوں ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اللہ بکھری ہوئی قوم کو پھر سے امت بنا دے، بکھری ہوئی قوم پھر سے امت بنا دے۔ اللہ سینکڑوں خدا والے اکٹھے کھڑے ہیں، ایک خدا والے بکھرے ہوئے پڑے۔ اللہ تو کرم فرما دے، اللہ پھر سے امت بنا، اللہ پھر سے امت بنا دے۔ او میرے کریم رب،
کشمیر کی بیٹیوں پہ اپنا کرم کر دے۔ اللہ برما کے معصوموں کی حفاظت فرما۔ اللہ لیبیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ شام کے پناہ گزینوں کا تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ فلسطین کے ننھے منھے معصوم بچے ٹینکوں اور توپوں کے مقابلے میں کنکر لے کے کھڑے ہیں، میرے مالک کہاں اس زمانے کا جدید اسلحہ، اور کہاں یہ ننھے منھے ابابیلوں کے ہاتھوں کے پتھر؟ ہاں تیری قدرت ہے، تو چاہے تو ابابیلوں سے ابرہہ کے لشکر کو برباد کر دے۔ میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنی قدرت کا نظارہ اس دنیا کو دکھلایا۔ نمرود جیسا بادشاہ لنگڑے مچھر سے ذلیل کروایا۔ میں جانتا ہوں کہ تو اگر مدد پہ آ جائے تو آگ کو اپنے دوستوں کے لیے گلزار کر دیتا ہے، تو چاہے تو دریا رستے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تو قدرت والا ہے۔ میرے مالک امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ اللہ امت کی مثال یتیموں والی ہو گئی مالک، کوئی بھی یتیم کو اپنے قریب نہیں کرتا، جس کا بس چلتا ہے تھپڑ رسید کرتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کی حفاظت فرما۔ اللہ کوئی خالد ابن ولید بھیج دے، اللہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی آئے، اللہ کوئی محمود غزنوی اٹھے، کوئی یوسف ابن تاشفین ہو۔ اللہ ہم تو انتظار کرتے کرتے تھک گئے مالک، کتنے جوانوں کی جوانیاں خاک میں ملا دی گئی، کتنے گھرانوں کے گھر چھین لیے گئے، کتنی بیٹیوں کی چادریں تار تار کر دی گئیں۔ اللہ تیری ذات کے منکر نے تیری توحید کو تسلیم کرنے والے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ مالک جانتا ہوں یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہے، اللہ مجھے علم ہے کہ بوڑھے فقیر کے گناہ اتنے بڑھ گئے جو چاروں طرف آگ بن کے برسنے لگے، لیکن میرے مالک میں نے تو تیرے رحم و کرم اور تیری محبتوں کے نام سنے ہیں۔ میں نے تو سنا ہے تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ودود ہے، تو محیمن ہے، تو سلام ہے، تو مومن ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ تو ستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے۔ میں نے تو سنا ہے تو ارحم الراحمین ہے۔ میں نے تو سنا ہے تو کریموں میں سب سے بڑا کریم ہے۔ میرے مالک تو مسکینوں پہ رحم کرنے والا، تو بے سہاروں کو سہارا دینے والا، تو زخموں پہ مرہم لگانے والا۔ میرے کریم رب تیرے دروازے پہ ہاتھ جوڑے بیٹھا ہوں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ اللہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ جو یاد ہیں جو بھول گئے، رات والے دن والے، خلوت والے جلوت والے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ جوانوں پہ اپنا رحم فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض ختم فرما دے، بیماروں کی بیماریاں ختم فرما دے، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں
اللہ انہیں اپنی بارگاہ اقدس سے اللہ سعادتوں والا فرزند عطا فرما۔ اللہ اولاد والوں کی اولاد کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم اپنے بچوں کے لیے تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، سعادتیں عطا فرما۔ میرے مالک، میرے کریم رب، ابھی کل پرسوں اللہ پڑوس میں اللہ میرے کریم رب ہماری چاچی اللہ ان کی دنیا سے رخصتی ہوئی، میرے کریم رب ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ میرے کریم مالک، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑی محبتوں کا رویہ رکھا، اللہ بچپن میں کھلایا پلایا، اللہ انہوں نے ہماری بڑی قدر و منزلت کی، اللہ اپنا کرم ان پہ فرما دے، اللہ انہیں مغفرت عطا فرما دے، اللہ آنے والی منزلیں آنے والے مقامات ان کے لیے آسان فرما دے، اللہ جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اللہ جتنے بڑے بوڑھے، اللہ جتنے ہمارے بزرگ اور چھوٹے بڑے ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان پہ اپنا کرم وسیع فرما دے، اپنے کرم کی چادر میں انہیں چھپا لے، اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے، ان کی خطائیں ان کی لغزشیں معاف فرما دے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ میرے کریم مالک، علماء کی حفاظت فرما، اللہ طلباء کی حفاظت فرما، دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ صوفیاء کی، اللہ سالکین کی حفاظت فرما، اللہ مجاہدین کی حفاظت فرما، اللہ تیرے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے نکلنے والوں کو فتح اور نصرت عطا فرما۔ اللہ میرے کریم مالک، تیرے حبیب کا جھنڈا چند مٹھی بھر جوانوں نے اٹھایا ہے، اللہ اسے گرنے نہ دینا، اللہ ان کی نصرت فرما، اللہ ان کی مدد فرما۔ میرے کریم مالک، میرے کریم مالک، اس دنیا کو پھر سے دکھلا دے، اس دنیا کو پھر سے دکھلا دے کہ ریاست مدینہ کیسی ہوتی ہے۔ اللہ ہم بھول گئے، اللہ ہم بھول گئے، اللہ ہمیں پھر سے واپس لوٹا دے، اللہ اپنے دروازے دکھلا دے۔ مخلوق کے دروازوں پہ ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے تھک گئے مالک، کسی نے کچھ نہ دیا، اللہ تیرے دروازے پہ ہاتھ پھیلایا ہے، تو اپنا کرم فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ میرے کریم مالک، میرے کریم مالک، یہ دور بڑا پرفتن ہے، اللہ تیرے دین کے پروانے قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والے تنے تنہا ہیں، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ علماء ربانین، اللہ علماء حق، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ میرے کریم مالک، علماء تنہا رہ گئے، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے نگاہیں بدل لی، اللہ دنیا تو دھن دولت دیکھتی ہے، اللہ تیرے حبیب کے اقوال کے موتی، ان کی قدر کرنے والے بڑے کم ہیں، اللہ تو اپنے فضل و کرم کے صدقے ان کی مدد فرما۔ اللہ علماء حق، اس زمانے کے علماء، اللہ جو تیرے اور تیرے محبوب کی طرف رہبری کرتے ہیں، اللہ انہیں فراخ دستی عطا فرما، حلال اور خیر و برکت والا رزق اور مال و دولت عطا فرما، تاکہ تیری راہوں میں کھلے ہاتھ سے خرچ کر سکیں۔ میرے کریم مالک، ہمارا یہ مدرسہ، یہ خانقاہ، اللہ ننھا سا پودا ہے، اللہ اس پودے کو مخالف ہواؤں سے بچا لے، اللہ اسے تناور سایہ دار ثمردار درخت بنا دے، اللہ ہماری مجالس محافل دروس جہاں جہاں ہوتے ہیں،
اللہ ان تمام جگہوں کو اللہ اپنی کرم نوازی عطا فرما، اللہ سالکین کو اپنی کرم نوازی عطا فرما، اللہ جو طالب رزق ہے اسے رزق کی فراوانی عطا فرما، اللہ جو طالب علم ہے اللہ اسے علم کی وسعتوں سے نواز دے، اللہ جو طالب معرفت ہے اس کے قلب کو معرفت کے نور سے جگمگا دے، اللہ جو طالب عشق ہے اللہ اپنے عشق کی شمع اس کے دل میں جلا دے، اللہ جو طالب روزی ہے اللہ اسے روزی کی برکت اور فراوانی عطا فرما دے، اللہ جو طالب اولاد ہے اللہ اسے اولاد عطا فرما دے، اللہ جو طالب عافیت ہے اللہ اسے عافیتیں عطا فرما دے، اللہ جو سلامتی کا طلبگار ہو کے آیا ہے اللہ اسے سلامتی عطا فرما دے، اللہ دلوں کے راز جاننے والی تیری ذات ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، اللہ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی سرگوشیاں سن لے، اللہ ان کی حاجتیں پوری فرما، ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی فریادیں سن لے، ان کی دعائیں سن لے، ان کی دعائیں پوری فرما، ان کی التجائیں پوری فرما، میرے کریم مالک، میرے کریم مالک، ہمارا یہ ذکر اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما۔ اللہ منبر پہ بیٹھنے والا مجھے علم ہے کہ وہ ریا سے بھی روتا ہے، اور میں تو ہوں ہی ریاکار، مجھے اپنی پاکیزگی کا میرے مالک کبھی دعویٰ نہیں رہا، اللہ میں تو اپنی کمزوریاں برسر عام تسلیم کرتا ہوں، لیکن میرے مالک تو کریم ہے، میں اپنے نفس کا مالک نہیں، میرے نفس کا مالک تو ہی ہے، اللہ میری ریا والا رونا قبول فرما لے، اللہ ریا والا رونا قبول فرما لے، اللہ ہمیں بخشش عطا فرما، اللہ ہمیں بخشش عطا فرما، اللہ میرے کریم مالک، مجھے حشر کی رسوائی سے بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے مالک، اس دن کی شدت سے مجھے بڑا خوف آتا ہے، میرے مالک تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو میں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، میرے کریم رب ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول و منظور فرما، اللہ یہ ثواب تحفتاً ہدیتاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حبیب، میرے آقا، میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور ہو۔ انبیاء کے ماننے والے، انبیاء کے پیروکار، صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، خلفائے راشدین، آل بیت اطہار، ائمہ آل بیت، تمام امت مسلمہ، سلاسل اربعہ کے اولیاء، مشائخ، بالخصوص سلسلہ قادریہ عالیہ کے مشائخ عظام، اولیاء کرام، بالخصوص شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے شیخ اور میرے تمام مشائخ کی بارگاہ میں یہ ثواب تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور ہو۔ ہمارے آباء و اجداد حاضرین مجلس کے، اللہ سب کے آباء و اجداد، اللہ جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بارگاہ میں یہ ثواب تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور ہو۔ اللہ یہاں تک کہ آنے والے مسلمان تا قیامت جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا آئے گا اللہ یہ ثواب تحفتاً اسے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور ہو۔ اللہ ہماری زندگی میں جب موت کا وقت قریب آ جائے، اللہ جب ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں، اللہ جب موت اپنے پر پھیلا دے، اللہ جب روح سمٹتے سمٹتے حلق میں آ کے اٹک جائے، اللہ جب آنکھیں بے نور ہونے لگیں اور زبان خشک ہو کے لڑکھڑانے لگے، اس پل، اس گھڑی ہماری زبانوں پہ جاری فرما دینا، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ